بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شیرخوار بچے کی گواہی۔ صحیح البخاری حدیث نمبر 2482، کتاب ظلم اور مال غصب کرنے کے بیان میں باب۔ صحیح بخاری صحیح مسلم میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پوری تاریخ انسانی میں صرف 3 بچوں نے گہوارے میں گفتگو کی ہے۔ ان میں سے 3 بچوں میں سے ایک تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے اور دوسرے حضرت یوسف علیہ السلام کے حق میں گواہی دینے والا بچہ، جبکہ تیسرا جریج کی گواہی دینے والا بچہ ہے۔ اس واقعے کی تفصیل کچھ اس طرح ہے۔ جریج بنی اسرائیل میں ایک عابد و زاہد اور شب زندہ دار عالم تھے۔ انہوں نے عبادت کے لیے آبادی سے باہر ایک جھونپڑی میں گرجا گھر بنا لیا تھا۔ ایک دن وہ عبادت میں مشغول تھے۔ ان کی والدہ ایک لمبی مسافت طے کر کے ان سے ملنے آئیں اور آواز دی، اے جریج۔ جریج نے اپنے دل میں کہا، اور میں اس وقت نماز میں مشغول ہوں، ماں کو جواب دوں یا نماز میں مشغول رہوں؟ بہرحال وہ اپنی ثوابدید کے مطابق نماز پڑھتے رہے۔ ماں کو پکار کا جواب نہیں دیا۔ ماں واپس چلی گئی۔ دوسرے دن وہ پھر آئی۔ اس وقت بھی جریج نماز پڑھ رہے تھے۔ ماں نے آواز دی، اے جریج۔ جریج نے اپنے دل میں کہا، یا الہی، میں تیری عبادت میں مشغول ہوں، ادھر میری ماں مجھے پکار رہی ہے، میں کیا کروں؟ بہرحال اسی کشمکش کے باوجود وہ نماز میں مشغول رہے۔ ماں واپس چلی آئی۔ تیسرے دن ماں پھر آئی۔ اس دن بھی جریج عبادت میں مشغول تھے۔ ماں نے آواز دی، بیٹا جریج۔ جریج نے پھر دل ہی دل میں کہا، اے میرے پروردگار، میری ماں اور میری نماز، اور وہ چپ چاپ حسب معمول نماز ہی پڑھتے رہے۔ ماں کی صدا کا جواب نہیں دیا۔ ماں کے منہ سے بد دعا نکل گئی، خدایا اسے اس وقت تک موت نہ آئے جب تک یہ بدکار عورتوں کے منہ نہ دیکھ لے۔ جریج کی ماں بد دعا کر کے واپس چلی گئی۔ بنو اسرائیل میں جریج کے بارے میں چیمیں گوئیاں ہونے لگی۔ وہ جریج کی عبادت پر حسد کرنے لگے۔ انہوں نے خود تو جریج کی بلندی تک پہنچنے کی کوشش نہ کی، البتہ ان کی خواہش تھی کہ وہ جریج کو اپنی پستی تک اتار لائیں تاکہ وہ بھی انہی کی طرح فسق و فجور اور فحاشی و بدکاری میں مبتلا ہو جائے۔ بنی اسرائیل نے حدود الہی پامال کر کے پردے کی اہمیت کو فراموش کر دیا تھا، لہٰذا عورتوں اور مردوں کا باہم اختلاط شروع ہو گیا۔ مردوں کی مجلسوں میں عورتیں بناؤ سنگار کر کے شریک ہونے لگیں اور مرد بھی عورتوں سے لطف اندوز ہونے لگے۔ اس وجہ سے ان میں زنا و بدکاری اور سرکشی و طغیانی پھیل گئی۔ جریج کی ماں کی بد دعا کے بعد بنو اسرائیل ان کی پاکیزگی کو داغدار کرنے کی منصوبہ بندی کرنے لگے۔ ان لوگوں کی بستی میں ایک بدکار عورت رہتی تھی۔ وہ نہایت خوبصورت تھی۔ لوگ خوبصورتی میں اس کی مثال دیا کرتے تھے۔ اس نے بنی اسرائیل سے کہا، اگر تم چاہو تو میں جریج کو اپنے دام فریب میں پھانس لوں۔ انہوں نے کہا، ٹھیک ہے، یہ بڑی اچھی ترکیب ہے۔ اس فاحشہ نے خوب بناؤ سنگار کیا، جریج کی خدمت میں پہنچی اور ان پر ڈورے ڈالنے لگی، لیکن انہوں نے اس کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھنا گوارا نہیں کیا۔ اب فاحشہ نے ایک اور چال چلی۔ وہ ایک چرواہے کے پاس گئی جو جریج کی جھونپڑی کے پاس رہتا تھا۔ اس چرواہے نے اس فاحشہ کے ساتھ بدکاری کی۔ جب بچہ پیدا ہوا تو اس نے یہ کہنا شروع کر دیا، یہ بچہ جریج کا ہے۔ تو بنی اسرائیل جریج کو رسوا کرنے کی طاق میں تھے۔
یہ خبر سنتے ہی وہ جریج پر چڑھ دوڑے، انہیں عبادت گاہ سے باہر گھسیٹا، عبادت گاہ کو ڈھا دیا اور انہیں بری طرح زد و کوب کرنے لگے۔ جریج نے پوچھا، وجہ کیا ہے؟ تم لوگ آخر کیوں مجھے مار رہے ہو؟ انہوں نے کہا، تم نے اس بدکار عورت سے منہ کالا کیا ہے، یہ بچہ تمہارے اس گناہ کا نتیجہ ہے۔ جریج نے کہا، ٹھہرو، اس بچے کو میرے پاس لاؤ۔ لوگ اس بچے کو ان کے پاس لے آئے۔ جریج نے کہا، مجھے نماز پڑھ لینے دو۔ وہ نماز پڑھ کر بچے کے پاس آئے اور اس کا پیٹ دبا کر پوچھا، بتا اے بچے، تیرا باپ کون ہے؟ خدا کی قدرت سے وہ شیر خوار بچہ بول اٹھا کہ اس کا باپ فلاں چرواہا ہے۔ بچے کی گفتگو سنتے ہی لوگ سخت نادم و پریشان ہوئے اور جریج کو بوسہ دینے لگے۔ لوگوں نے کہا، ہم آپ کی عبادت گاہ سونے کی بنا دیں گے۔ جریج نے کہا، نہیں، بلکہ مٹی سے ویسی بنا دو جیسی یہ پہلے تھی۔ لوگوں نے جریج کی جھونپڑی پہلے کی طرح بنا دی۔ اس واقعے سے معلوم ہوا، نیک عبادت گزار آدمی کی دعا خدائے بزرگ و برتر قبول فرماتا ہے۔ یہ بھی پتہ چلا کہ آدمی جتنا بھی عبادت گزار ہو، مگر والدین کو راضی رکھنا بے حد ضروری ہے، کیونکہ ان کی بد دعا اپنا اثر ضرور دکھاتی ہے۔ ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔ پھر ملیں گے اگلی ویڈیو میں۔ فی امان اللہ۔